صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا, اور یہ پوچھا کس نے؟ سفیان ثوری نے, ایک تصوف کا شخص ہے, اس نے پوچھا. اچھا, یہ معمولاً امام صادق علیہ السلام پر اعتراض بھی کیا کرتا تھا, لیکن امام سے پوچھنے بھی آ گیا. اچھا, اس نے امام سے اعتراض پتہ کیا کیا تھا؟ یہ بھی چونکہ ایک کانسیپٹ ہے جو کلیئر ہوگا, اس لیے میں بات کر رہا ہوں یہاں پر. امام نے ایک مرتبہ لباس جو پہنا تھا وہ ایک اچھا عمدہ لباس پہنا تھا, تکبر والا نہیں نعوذ باللہ, لیکن عمدہ لباس پہنا تھا. ائمہ علیہ السلام کے لیے ہمارا تصور غلط ہے کہ ہمیشہ فخر میں انہوں نے زندگی گزاری, ایسا نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا, یہ اپنے دماغوں سے نکال دیجئے میرے جوان ساتھی جو سن رہے ہیں, کہ اسلام نے مثلا غربت کو کوئی سیلیبریٹ کیا ہے, اسلام غریب ہونے کو اچھا سمجھتا ہے. جی نہیں, کس نے کہا؟ آپ حلال سے بری محنت کیجئے, آپ آگے بڑھ کر جستجو کیجئے, کمائیے, بلکہ قیمت کل امرئ ما یحسن بہ, امیر المومنین جو فرمائے کہ ہر انسان کی قیمت کیا ہے. بھئی آپ کی قیمت کیا ہے, میری قیمت کیا ہے, ہر انسان کی قیمت کیا ہے. ابن ابی العدید معتزلی نے کہا ہے کہ جو علی نے قیمت بتائی ہے نا, اس سے بڑھ کر تاریخ عرب میں کوئی جملہ کہا نہیں گیا. قیمت کل امرئ ما یحسن بہ, اس کے بھی سینکڑوں ترجمے کیے گئے الگ الگ انداز سے. تو ایک ترجمہ یہ ہے جو واقعاً کیا عمدہ ترجمہ ہے اور بالکل بچا ہے اس عربی کے قواعد و گرامر کے اعتبار سے. ہر انسان کی قیمت اتنی ہے ما یحسن بہ, جتنا وہ اپنا کام اچھا کرنا جانتا ہے. آپ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ جتنا اپنا کام اچھا کرنا جانتے ہیں اتنی آپ کی قیمت ہے. جوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں, کون سا علم پڑھوں. بہت بڑی تعداد میں جو کہ جوان تشریف فرما ہے, اس لیے میں آپ سے مخاطب ہوں. بھئی آپ کس فیلڈ میں جائیں گے؟ قرآن نے بتایا کیا کہا؟ اقرا, پڑھو. کیا پڑھو نہیں کہا, کچھ بھی پڑھو, بسم ربک, پڑھو رب کے نام سے. میکینک بنو, آئی ٹی میں جاؤ, بینکنگ میں جاؤ, اکنامکس میں جاؤ, اکاؤنٹنٹ بنو, تاجر بنو, کچھ بھی کرو, پڑھو رب کے نام سے. ڈاکٹر بنو, رب کے نام سے بنو. حتیٰ عالم, خالی امامے کی عزت نہیں ہے, اس امامے کی عزت ہے کہ جو رب کے نام سے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو رب کے نام سے. تو پڑھائی کا آغاز ہو رب کے نام سے, میری نیت یہ ہے. پھر آپ پڑھیے, کمائیے. اختتام کہاں پر ہو؟ آخری آیت سورہ الگ, اسی سورہ کی, نہیں پڑھوں گا ورنہ سجدہ سب پہ واجب ہو جائے گا, خالی ترجمہ کروں گا. سجدہ کرو, رب سے قریب ہو جاؤ. یعنی اللہ نے سمجھایا ہے کہ تمہاری تعلیم کا آغاز رب کے نام سے ہو, اختتام اللہ کی بارگاہ میں سجدے پر ہو, پھر جو چاہے پڑھو, رب کے نام سے شروع کرو, رب کی بارگاہ میں سر جھکا دو. یہ ہے تعلیم. اب آپ کچھ بھی پڑھیے, آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیے, جس فیلڈ میں جائیے کوشش کریں ایکسپرٹ بنے, اتنی آپ کی قیمت ہے. حتیٰ میں بہت سادہ مثال دے رہا ہوں, بالکل سادہ. کوئی موچی بھی ہے نا, کوبلر, وہ جتنا اپنا کام اچھا کرنا جانتا ہے اتنی اس کی قیمت ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی فیلڈ میں, ایسا دیکھ رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے, ایسے ہی. اس میں مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ آپ باسز سے پوچھیے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کسی کو بھی رکھیں وہ کام ہی اچھا نہیں کرنا جانتے. خیر, آپ امپلائی سے پوچھیے, وہ کہتے ہیں کہ باسز کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے, انہیں تمیز ہی نہیں بات کرنے کی. تو دو طرفہ معاملہ ہے. تو میں دونوں طرف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی انہینسمنٹ, آپ جہاں کہیں کسی فیلڈ میں ہو, آپ کوشش کریں کہ اس فیلڈ میں آپ سے بڑھ کر پورے شہر, کیا ہی بات ہے, پورا شہر نہ صحیح, آپ کی انڈسٹری, آپ کا علاقہ, آپ کا محلہ, اس میں آپ سے بہتر کوئی نہ ہو. یہ ہے, یہ کرنے والا کام. تو جو کر رہے ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا, ایک بات سنیے گا, اس میں شاید انشاءاللہ آپ لوگ محسوس کریں. مجھ سے کسی جوان نے پوچھا تھا کہ مولانا میں نے بڑی کوشش کی. ہم کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس ایکسپرٹ لیول پر نہیں پہنچ پا رہے. ہر ایک انسان میں ایک جیسا ٹیلنٹ نہیں ہوتا, تو کیا میری کوئی قیمت نہیں ہے؟ بھائی آپ نے کہا کہ قیمت انسان کی ہے کہ جتنا وہ اپنی فیلڈ میں اس ایکسپرٹ لیول پر ہے, تو کیا میری قیمت نہیں ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ وجہ ہے کہ ہر ایک اس مقام پہ نہیں پہنچ پائے گا کہ اپنے فیلڈ کا سب سے بڑا ایکسپرٹ ہو. لیکن آپ سے اللہ نے نتیجہ نہیں مانگا, آپ سے اللہ نے کوشش مانگی. یہ میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, کوشش مانگی, کوشش کر لیں. سورہ نجم کی آیت ہے, سورہ نجم,
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. دیکھو وہ آیت پہ میں پہنچوں گا، ابھی میں آیت پہ پہنچا نہیں، میں نے 10 آیتیں پڑھی ہیں، ابھی آگے آیت ہے وہ. آپ کو خستہ نہیں کروں گا اس رات کے پہر میں، تو ایک جملہ مجھے درمیان میں کہنا مجبوری ہے، علمی مجبوری. اس آیت میں پتہ اللہ نے کیا کہا اس سورے میں؟ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا. آپ جو موضوع جانتے ہیں وہ ستارہ کس کے گھر، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، آپ نہ کبھی بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے، آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وہی کہتی ہے. یہ وہی آپ کو ایک شدید، علمہ شدید القوا، شدید قوت والے نے آپ کو یہ وہی تعلیم فرمائی ہے. ذو مرۃ فاستوى، جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے. وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا، تو آپ قریب ہوئے. فتدلی، اور جھکے. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تو اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی، بس جو بھی وحی کی. اس قرآن کے مزاج کو تو سمجھیں آپ، یعنی ڈسکلوز نہیں کی یہاں پر وہی کیا ہے، انسان کو لائق ہی نہیں سمجھا کہ وہ بتائے. فاوحی الی، ترجمہ یہی ہے بھائی، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی ہے، بس کی ایک وحی، چھوڑ دو کیا کی. یہ کیا بات ہوئی پروردگار؟ یعنی اس کی مثال ایسی ہے، آپ کہ کوئی ساتھی زیارت پہ گئے ہو، آپ گئے ذرا بتاؤ تو صحیح زیارت پہ کیا ہوا. یہ معراج کی آیت ہے نا، تو آپ حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ معراج پہ کیا ہوا، کیا وحی تھی؟ کہ بس ایک وحی تھی، جو بھی وحی تھی. اس کی مثال پتہ ہے کہ آپ کا دوست زیارت پہ گیا، آپ نے کہا زیارت پہ بتلائیے کیا ہوا. کہ میں یہاں سے پہنچا، میں ٹکٹ لیا، میں ایئرپورٹ پہنچا، امیگریشن ہوا، پلین میں بیٹھا، اس کے بعد فلائٹ تھی، کنیکشن تھا، وہاں سے پھر آگے بیٹھا، لینڈ کیا، اور وہاں سے پھر عراق پہ امیگریشن کیا، پھر اس کے بعد بس میں بیٹھا ہوں، پھر اپنے ہوٹل پہنچا، ہوٹل میں اپنا لباس چینج کیا، غسل زیارت کیا، حرم میں پہنچا، پھر کچھ ہوا. میرے بھائی جو ہوا تھا وہی تو پوچھنا تھا. کچھ ہوا، یہ کیا مطلب کچھ ہوا؟ تو جو ہم جس سارا سننے کے لیے بیٹھے تھے، تو یہ ساری تفصیل کے بعد ہم نے کہا وہاں پہنچا کچھ ہوا. پھر آیتوں کو سن لینا. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اس نے بندے پر وحی کی، بس کی. یہ ساری وحی جو چھپی ہوئی نا، یہ کس لفظ میں؟ یہ ماں میں، ماں. فاوحى الى عبده ما اوحى. جو میں ترجمہ کر رہا ہوں نا، جو کچھ بھی کی، یہ ماں کا ترجمہ ہے. تو پروردگار یہ ماں کیا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ قرآن کے سورہ نجم کے ماں کو سورہ مائدہ کے ماں سے ملا لیجئے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. غدیر ولایت کا نام نہیں ہے، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے. مل کے صلوات دے دو نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر.